बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। 2025 स्टार्ट हो रहा है और 25 में जनवरी कैसा रहेगा किन बरूज के लिए। ज़ंजानी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया जी 4 बरूज हैं जिनके लिए जनवरी बहुत कामयाब रहेगा, यानी कि जनवरी में आपके जो काम फंसे हुए हैं वो काम भी आसान होंगे और उसके अलावा वहाँ जनवरी से आपकी तरक्की भी शुरू हो जाएगी। वो कौन से बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है। सबसे पहले तो नया साल है, पहला महीना है। आपको भी और हमारे देखने वालों को भी, सबको भी नए साल की एक तो बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। और मेरी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए भी, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं बड़ी मोहब्बत से देख रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, फिर अपने बारे में पूछ भी रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस एतबार से अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा करे, इसके लिए भी मैं दुआगो हूँ। नए साल को देखा जाए ना तो नया साल जो है साल 2025 का आप मुफरद नंबर देखें, यानी कि एक सिंगुलर नंबर में हम इसको ले जाएं तो इसका नंबर बनता है 9। 9 नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजी में रूल करता है मार्स के साथ। अब चूंकि ये स्टार्ट हो रहा है, इसका जो कैलेंडर है ये स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे के दिन से, बुध के दिन से। वो रूलिंग प्लानट इसका आ जाता है मरकरी, कि जिस कैलेंडर से ये स्टार्ट हो रहा है। इस एतबार से माजी में हम लोग देखें कि 2025 जो है वो किस किस साल में रिपीट हुआ था। उस एतबार से उसका जो पहला महीना है उसने हर इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में या ग्लोबली तौर के ऊपर क्या चेंजेस लेके आया। अब जनवरी के मंथ को अगर हम लोग देखें तो जनवरी के महीने में इसकी जो इब्तदा है, इसका जो रूलिंग प्लानट है मार्स ना सिर्फ जनवरी में बल्कि स्टार्ट होने से पहले ही 2 महीने पहले, एक तो ये चल रहा है डेबिलिटेटेड, फिर ये बीच में मंथ ऑफ नवंबर में रेट्रोगेटेड भी हो गया। अब इसकी रेट्रोगेशन जो है ये इस साल की इब्तदा में भी चल रही है और इसकी रेट्रोगेशन जाके ख़त्म वैसे तो नहीं है 24 फरवरी को, लेकिन ये अपने डेबिलिटेटेड हाउस से निकल जाएगा 21 जनवरी में। तो इस एतबार से इस साल की जो इब्तदा है ना, मंथ ऑफ जनवरी, ये हर शख्स के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा एहतियात और प्लानिंग वाली है, क्योंकि ये 9 नंबर का साल है। 9 नंबर का कैलेंडर जो है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ी लेके आता है। ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो अक्सर तब्दील होती हैं, चीज़ें रुकती नहीं हैं, ठहरती नहीं हैं। चीज़ें जो हैं आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती हैं। अच्छा। आप किसी भी शख्स से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और आप उसको थोड़ा सा डिले कर देंगे, आप कुछ ही अरसा के बाद जब दोबारा उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो अक्सर तब्दील हुआ होगा। तो इस एतबार से मंथ ऑफ जनवरी जो है ये उन तब्दीलियों का महीना होगा जिसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपकी कम पूरी होंगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास वो 4 ज़ोडिक साइंस मौजूद हैं कि जिनके लिए मंथ ऑफ जनवरी जो है ये निस्बतन खुशगवार ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी 8 ज़ोडिक साइंस के। क्योंकि बाकी 8 ज़ोडिक साइंस के जायचे में मार्स की जो प्लेसमेंट है, जिनमें से 2 का तो खुद रूलिंग प्लानट है, सेकेंडली एक हाउस में वो खुद मौजूद है डेबिलिटेटेड, फिर वहाँ से 7वीं नज़र से वो दूसरे घर को भी देख रहा है। तो यहाँ पे 4 ज़ोडिक साइंस तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं कि उनको कोई ना कोई मसला, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम लगी रहेगी। ठीक है। अब उसकी रेमेडी जो है वो कैसे करनी है, वो रेमेडी के लिए कमेंट करें, कमेंट्स में हम रिप्लाई कर देंगे, या फिर वो जो है पर्सनली तौर के ऊपर टाइम लेके मिल लें। अब इसमें हम लोग ये देखें कि बाकी पीछे बच गए मज़ीद 4। अब उन 4 में 2 का तो है वो पैसे का मालिक। अच्छा। अब पैसे के मालिक में रूलिंग प्लानट में कमज़ोरी ख़राबी होगी तो साल के शुरू में ही पैसे वाइज आपको मसले आ रहे हैं, तो फिर तो आप पूरा साल अपने आप को ज़हनी तौर पे डाउन महसूस करेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ वीकनेस है, कुछ 20 दिन होगी। अच्छा। उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पे उनके लिए भी ठीक हो जाएंगी, ठीक होने लगेगी। तो इस एतबार से पीछे हमारे पास रह गए कुछ 6, और उन 6 में से भी 2 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके वो नसीब के घर में मौजूद है। अब नसीब का ताल्लुक होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, कि हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, रूटीन में क्या कर रहे हैं। अब उन 2 हाउसेस को भी फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ भी कोई ना कोई मसला चलता रहेगा। ठीक है। तो इसी वजह से हम पिक करते हैं सिर्फ 4 को, क्योंकि ये बताना थोड़ा इस वजह से ज़रूरी होता है कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि ज़ोडिक साइंस 12 हैं लेकिन आप मखसूस को क्यों पिक करते हैं, आप सारों को क्यों नहीं बता रहे होते। तो उसके पीछे हमारे पास लॉजिकली रीज़न्स होती हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ एहतियात रिकमेंड करते हैं कि आप केयर करें, एहतियात करें, सदक़ात दें, डिसीजन मेकिंग में मोहतात रहें, लोगों पे एतबार ना करें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो पॉन्जी स्कीम्स में हो, जिसका कोई बेसलेस चीज़ें हों। तो इस एतबार से जो बाकी 4 ज़ोडिक साइंस आते हैं ना,
اب ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ گراف وائز دیکھتے ہیں کہ کس کا گراف کس اچھا ہے، کن کو کیا خوش بختی ملنے والی ہے اور کن کو کیا پازیٹیوٹی ملے گی اس نئے سال کی ابتدا کے اوپر. اب نئے سال کی ابتدا میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے یہ ہے لیو، برج اسد. لیو والوں کے لیے یہ جو سال ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ سال کا جو پہلا مہینہ ہے منتھ آف جنوری کا، اس میں لینز جو ہیں ایک تو یہ ذہنی طور کے اوپر خود اعتمادی، کانفیڈنس اور اپنے پورے سال کو پلان آؤٹ کرنے کی طرف رہیں گے، اور یہ پلاننگز ان کی صرف اور صرف اپنے کریئر تک محدود نہیں ہوگی. یہ پلاننگز ان کی فیملی لائف سے بھی ہوگی. یہ پلاننگز ان کی اپنی فیملی کو کس طرح انہوں نے گرو کرنا ہے، اپنی فیملی کو کس طرح انہوں نے یا تو مائگریٹ کروانا ہے یا انہوں نے خود کس طرح مائگریشن حاصل کرنی ہے، یا کریئر وائز، رسپیکٹ وائز، عزت وائز اور فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ کیسے لے کے جانی ہے. لیکن منتھ آف جنوری میں لیو والوں کا سب سے خوبصورت چیز یہ ہوگی کہ سال کی ابتدا کے اوپر ان کی زندگی میں جتنے لوگ ان کی لیگ پولنگ کرتے چلے آئے ہیں، جتنے لوگ ان کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے چلے آئے ہیں، جتنے لوگ ان کی بد نظری جو ہے ان کی رہی کہ بد نظری کی وجہ سے ان کو مسئلے رہے، تو اس سال کی ابتدا کے اوپر ہی جنوری کے مہینے میں ان کو ان تمام لوگوں کے چہرے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ان کے لیے سال کی ابتدا بڑی اچھی ہوگی کہ ان کے پھنسے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، تقاضا کرنے سے ان کی عزت رسپیکٹ میں گروتھ ہوگی، ان کا ہمت حوصلہ کانفیڈنس بہتر ہوگا. اور لینز والوں کی نا ایک نیچر ہے کہ یہ اکیلے کبھی گرو نہیں کرتے. اچھا. کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے. یہ جب خود گرو کریں گے تو ان کے ساتھ جو جو لوگ ڈپینڈیبل ہوگا اس کے اوپر، تو یہ اس کو بھی ساتھ میں گروتھ کے اوپر لے کے جائیں گے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، کامیاب ہوں، تو آپ کوئی ایسا دوست، ہم سفر، پارٹنر جو ہے وہ انتخاب کر لیں جس کا زوڈک سائن لیو ہو. وہ آپ کو اکیلے کبھی گرو نہیں کرے گا، آپ کو ساتھ لے کے جائے گا. ایک تو یہ چیز بہت پازیٹیو ہے. سارے لیو کو اب ڈھونڈیں، اب آپ کے ارد گرد لیو کون ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے. بالکل. اور اس میں اگلا زوڈک سائن دیکھیں نا، تو اگلا زوڈک سائن پھر آ جاتا ہے ورگو، ورگنز برج شملہ. ورگنز والوں کا رولنگ پلانٹ دیکھیں نا تو یہ اس سال سے پہلے جو ہے وہ اسٹیشنری پوزیشن پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک فکس پوائنٹ کے اوپر وہ رک گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ ہوا. تو اب چیزیں نسبتاً منتھ آف جنوری میں ان کے لیے خوشگواری، بہتری، بلیسنگز اور فائدے کی طرف آنا شروع ہوں گی. کیونکہ منتھ آف جنوری کا جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں، اسپیشلی جو لاسٹ بالکل ڈیز ہوں گے، ان میں ورگنز والوں کا پیسے کا مالک، پیسے کا بھی مالک، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذائچے میں ان کے نصیب کا بھی مالک، 9ویں گھر کا. یہ جو ہے آخری درجات میں سے گزرتے ہوئے اپنا چلا جائے گا ایگزالٹڈ ہاؤس میں، شرفی گھر میں. تو اس اعتبار سے ان کے لیے نہ صرف جنوری بلکہ فروری بھی، فروری پہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے بھی ویڈیو کریں گے. لیکن یہ 2 مہینے اس سال کے شروع کے ان کے لیے بہت زیادہ خوش بخت ہیں کہ چاہے یہ روحانی سفر کی خواہش رکھیں، اچھا، چاہے یہ کوئی رمضان کا پورا مہینہ جو ہے عمرے پہ گزارنا چاہیں اور یہاں زیارات کے لیے جانا چاہیں، یا پھر کوئی ایسا کام کریں جو کہ آن لائن ہوئے، آن لائن انویسٹمنٹس میں ہے. ہر طرح کے معاملات میں ان کو عزت، رسپیکٹ، کامیابی، ترقی ملتی نظر آئے گی. کیا بات ہے، یعنی کہ میرے لیے اچھی خبر ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ورگنز والوں کا کیونکہ یہ پیسے کا بھی رولنگ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو شروع سے ہی یعنی کہ جنوری فروری کے 2 مہینوں میں ہی فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ دیکھنے کو ملے گی. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کسی چینل سے اپرچونٹی مل جائے، نہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ تو بس دیکھیں نا، یہ خوش بختی آپ کی جو ہے نا یہ 2025 کے ابتدا میں، ٹھیک ہے، کہ ورگنز والوں کو جو ہے فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ ملتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ایک بہت بلیسنگ ہے کہ سال کے شروع میں جب آپ کو پیسے وائز بڑھاوا ملے گا تو چیزیں آٹومیٹکلی طور پہ آپ بنیاد اچھی رکھ دیں گے تو پورا سال چیزیں اچھی رہیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو پھر تیسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے، وہ تیسرا زوڈک سائن ہے ایکویریس، برج دلو. ایکویرینز والوں کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ایکویرینز والوں کے ذائچے کے ایک تو چوتھے گھر کا مالک اور اس کے بعد ان کے ذائچے میں ان کے نصیب کا لارڈ پلانٹ. یہ 2 پلانٹری پوزیشنز لاسٹ 10 ڈیز آف جنوری بہت اچھی خوش بخت ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ بھی ان کے اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے. تو گو کہ وہ جاتے جاتے کیونکہ اس نے چینج کرنا ہے، ریسنٹلی اس نے جو ہے کوئی 2 مہینے بعد اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے اور یہاں پہ وہ ایک طویل عرصہ سے مقیم ہے. اب وہ جاتے جاتے 2025 کے شروع میں منتھ آف جنوری میں ان کو جو ہے ذہنی طور کے اوپر راحت، کشادگی اور پازیٹیوٹی، اور صحیح معنی میں ایکویرینز والوں کی جو نیچر ہے کہ یہ انڈیویجولی طور کے اوپر گرو کرنا چاہتے ہیں. اچھا. یہ خود سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں زندگی میں کہ یہ دوسروں کے اوپر رلائی نہ کریں، خود سے کچھ نہ کچھ یہ علیحدہ سے کریں. سیلف کانفیڈنٹ اور یہ سیلف کریٹڈ بھی ہوتے ہیں. اچھا. کہ ان کی کریشن بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ رلائی نہیں کرتے. یہ جو بھی کریں گے یہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے بہت اچھی ہے کہ جو ان کی نیچر ہے قدرتی طور کے اوپر
یہ اس کے اکارڈنگلی منتھ آف جنوری گزاریں گے اور اس میں ان کو کامیابی بھی مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں ان کے 4th ہاؤس میں جوپیٹر کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہ وہ ریٹروگیٹڈ پلیسمنٹ تھی، لیکن اس کے بعد وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا جب ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں، تو ان کے گھر میں سکھ شانتی یا اپنی سال کی ابتدا کے اوپر کوئی ایسی خواہش ہے کہ جیسے اپنی پراپرٹی کو چینج کرنا ہے، کوئی پراپرٹی بنانی ہے، کوئی گھر کو شفٹ کرنا ہے کسی جگہ کے اوپر، یا پھر انہوں نے اپنی وہیکل کو چینج کرنا ہے، سواری کو تبدیل کرنا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کا یہ منتھ آف جنوری جو ہے یہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ بلیسنگز جو ہیں ان کے ساتھ رہتی نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب لاسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو جو کہ چوتھا زوڈک سائن ہے وہ ہے پائسس، برج حوت۔ پائسس والوں کا چارٹ ہم لوگ دیکھیں تو پائسس والوں کے لیے منتھ آف جنوری جو ہے وہ اس اعتبار سے نسبتاً خود اعتمادی، پازیٹیوٹی، بلیسنگز لے کے آ رہا ہے کہ ان کے زائچہ میں ایک تو ان کے خرچے کم ہونا شروع ہوں گے، دوسرے ان کی زندگی میں جو لوگ ان کی حسد کرتے ہیں، بد نظری رکھتے ہیں، وہ ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پر نکل جائیں گے۔ تو پائسز والے لوگوں کو قطعی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سال کے شروع میں منتھ آف جنوری میں کوئی لوگ اچانک سے ان سے کانٹیکٹ ختم کر لیں، چاہے ان سے ملنا بند کر دیں یا ان کا فون کال یا میسیجز کا رپلائی نہ دیں، تو ان کو وہ چیز سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آٹومیٹکلی طور پہ قدرت نے ان کی زندگی سے نکال دی ہے اور وہ شخص ان کے لیے صحیح نہیں تھا۔ راستے کھل رہے ہیں، راستے کھل رہے ہیں، بالکل۔ یہ پائسز والوں کے لیے ایک طرح کی قدرتی طور پر ریمیڈی اور بلیسنگ ہے کہ شروع سے ہی ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوں گے وہ ان سے ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ منتھ آف جنوری جو ہے پائسز والوں کے لیے ان کے منفی نیگیٹو انرجی، منفی خدشات سوچ یا منفی لوگ جو ہیں ان کو ڈی کلٹر کرنے کا نام ہے، یعنی کہ منتھ آف جنوری سے ہی یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے ایسے خدشات جو کہ ان کو ذہنی طور پہ لاحق رہتے ہیں، جو کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا خواب بنتے رہتے ہیں کہ جس کی حقیقت یا ریالٹی نہ ہو، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ جو ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں جو کہ ان کو ان کے ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ اپنا فوکسڈ کھو دیتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے بھی یہ آزادی حاصل کر لیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کے سال کی بنیاد بہت اچھی ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، یہ پہچان ہو جائے گی، کیونکہ ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا اس نے اسی سال میں مڈ آف ایئر میں جا کے، یعنی کہ تقریباً کوئی منتھ آف مئی میں اپنا ہاؤس چینج کرنا۔ اب یہ ہاؤس چینج کرے گا، ان کا رولنگ پلانٹ ہے، سال کے بعد اس کا جب ہاؤس چینج ہونا ہے تو ان کو زندگی میں اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہوں گے نا ان کی بہت اچھے انداز میں پہچان ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی سیٹرن نے بھی اسی سال میں ان کے ہاؤس ذہن کے گھر میں آ جانا ہے۔ اب شمسی طور کے اوپر دیکھیں تو یہ پلیسمنٹ کئی اسٹرالوجر جو ہیں کمزوریاں خراب بنا دیتے ہیں کہ آپ شمسی 60 کے انڈر چل رہے ہیں، حالانکہ 60 ہمیشہ آپ کے مون سائن سے ہوتی ہے، لیکن سیٹرن جب آپ کے زائچہ میں آپ کے ذہن کے گھر میں آئے گا تو یہ آپ کو ایک طرح کے لائف کی ریالٹی اور حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ تو سیٹرن جوپیٹر والوں کے لیے یہ جو سال ہے پورا، نہ صرف منتھ آف جنوری بلکہ پورا سال ہی ان کے لیے زندگی میں اپنے خوابوں سے نکل کے حقیقت میں رہ کے کچھ کرنے کے لیے بہت زیادہ عمدہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چوتھا زوڈک سائن ہے جو کہ اس منتھ آف جنوری میں کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو حقیقت کے رنگ کی طرف لے گا یا پھر ایسے خوابوں کو چھوڑ دے گا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے۔ بہت شکریہ سر۔ 2025 سٹارٹ ہو رہا ہے اور 25 کا پہلا مہینہ ہے جنوری سے ہی جن کو کامیابیاں ملیں گی اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا سال کامیابیاں لیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔